ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، اور محرم سن کی ابتدا، ہجری کیلنڈر کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کی۔ اور حدیث رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بھی تم کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرو، یا اس طرح فرمایا، جب بھی تم عظیم لوگوں کا تذکرہ کرو تو میرے عمر فاروق کا بھی ضرور تذکرہ کرو۔ گویا عمر فاروق کا تذکرہ کرنے کا حکم رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو مطالعہ میں لانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی کوالٹیاں، یہ حضرت رسول اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو میں، آج کی بیٹھک میں تھوڑی سی یہ بات عمر فاروق رضی اللہ کی شان میں چند احادیث اور اقوال عمر فاروق اور کچھ سیرت جو آپ نے زندگی میں مسلمانوں میں اسلام کے لیے خدمات کی ہیں، اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو مسلمان ہونے کی دعا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عمومی طور پر یہ صحابہ میں اور ائمہ میں یہ بات سب میں مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ دعائے رسول ہیں، یعنی رسول اللہ کی دعا سے وہ مسلمان ہوئے۔ وہ وقت یاد کریں، عمر فاروق رضی اللہ پہلے اسلام کے بدترین دشمنوں میں تھے۔ کفار نے پوری طرح تیار کر لیا کہ حضرت عمر فاروق آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے دم لیں گے۔ تلوار نیام سے نکالی اور عمر فاروق کا دبدبہ روب پورا مکہ عرب جانتا تھا، اور آج خوش تھا کفر کہ عمر جا کر کے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے گا، اور عمر بھی پوری طرح تیار تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کام تمام کر دوں گا۔ مگر انہیں معلوم نہیں تھا جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے تو جا رہا ہے، وہ محمد تمہیں دعا سے اسلام میں لا رہا ہے اور دعا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صحابہ کے ساتھ، یا اللہ عمر سے اسلام کو تقویت عطا فرما، عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ اور پھر یہ دعا ابھی چہرے پر ہاتھ پھرے نہیں، سامنے عمر تلوار لیے آتا ہوا نظر آیا۔ اب صحابہ چند جو تھے پاس گھبرا گئے کہ عمر تو تلوار کا دھنی ہے، آج ہم اس سے کیسے مقابلہ کریں گے، نہتے بیٹھے ہیں، تلوار بھی نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری دعا یعنی رسول کی دعا، اللہ کے رسول کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ نے ضرور قبول کی ہے۔ فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں، آج عمر نہیں عمر فاروق بننے آ رہا ہے، آج کچھ اور منظر ہوگا۔ اور پھر یہ ہوا کہ سب میں صحابہ میں گزر کر حضور کی بارگاہ میں تلوار سائڈ پہ رکھی، قدموں کو ہاتھ لگایا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور جب عمر کے چہرے پر دیکھا جناب نے تو عمر کی آنکھیں نمناک تھیں، اور وہ کہہ رہے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے یہ دعائے رسول سے مسلمان، ورنہ نصیحت شاید۔ اور پھر عمر مسلمان کیا ہوئے، سبحان اللہ۔ پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے، اذان چھپ کر ہوتی، کبھی اس کے کمرے میں، کبھی اس کے گھر میں، کبھی اس محلے میں۔ اور آج عمر مسلمان ہوئے، چھپ کر جب اذان ہونے لگی فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا اللہ سچا ہے؟ فرمایا نعم، ہمارا رب سچا ہے۔ آپ رسول سچے ہیں؟ فرمایا نعم۔ ہمارا مذہب اسلام سچا ہے؟ ہاں جی۔ پھر آج کے بعد جناب چھپ کر اذان نماز نہیں ہوگی، سرعام اذان دیجئے، عمر چوکیدار اسلام تیار کھڑا ہے،
عمر چوکیداری پہرے داری کرے گا، آج کے بعد بلند آواز سے اذان ہوگی۔ اور یہ پہلا موقع شروعات ہوئی کہ مؤذن نے کعبے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا۔ ادھر وہ ابو جہل، وہ دشمن کافر، وہ اس زوم میں تھے کہ عمر نے شہید کر دیا ہوگا، مگر جب اذان کی آواز سنائی دی تو بھاگے چلے آئے، کعبے کے قریب آ گئے، دیکھا تو عمر تلوار لیے باہر کھڑا ہے اور اذان کعبے پہ ہو رہی ہے، صحابہ رسول موجود ہے۔ ابو جہل سے ہمت نہیں ہوئی، واپس مڑتے ہوئے کہتا ہے سنو، اب اسلام بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب عمر میدان میں چلا گیا، اسلام میں چلا گیا، اب کوئی نہیں روک سکتا اسلام کو بڑھنے سے، اور واقعی نہیں رکا۔ پھر عمر نے وہ اپنی قوت، طاقت، ذہانت دکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو وہ عمر فاروق کو ملنی ہوتی۔ اور پھر یہ بھی ذات، یہ حدیث تیسری حدیث سن لیے، فرمایا میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، یعنی عمر جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے۔ اور چوتھی حدیث فرمایا میرے عمر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یعنی جس طرف عمر جا رہے ہو شیطان گلی موڑ لیتا ہے، شیطان اس گلی میں نہیں گھستا، شیطان عمر سے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ عمر فاروق کی غیرت، حمیت اور جرت اور جہاد، تقویت، دور اندیشی اور سارا کچھ وہ جو عمر فاروق میں اللہ نے رکھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت ساری آیات عمر فاروق کی سوچ پر اتری۔ خواتین بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، صحابہ بھی، اگلی صفیں مردوں کی ہوتی، آخری صف عورتوں کی، پانچوں نمازیں مسجد میں آ کے عورتیں پڑھتی۔ عمر فاروق رضی اللہ دل میں کڑتے، سوچتے کہ کہیں ایسا ہو جائے، اللہ ایسا کر دے کہ پردے کا حکم آ جائے کہ خواتین گھروں میں نماز پڑھے، کیونکہ خواتین مرد جہاں جمع ہو شیطان گھستا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو عمر فاروق کی اس سوچ پر آیت حجاب نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے عمر فاروق کی سوچ پر آیت پردہ نازل کر دی، اور خواتین کو پردے میں رہنے، گھر میں نماز پڑھنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا۔ اور یہ اس لیے حضرت عمر فاروق کی شان میں درجنوں احادیث ہیں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اب عمر فاروق کے چند اقوال، عمر فاروق کا کردار بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت پھر سے عمر جیسا کوئی مسلمانوں کو حکمران عطا فرمائے۔ عمر فاروق کا پہلا قول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی سردار، سربراہ، امیر قوم کا ہے، وہ دراصل قوم کا خادم ہے، قوم کا نوکر ہے۔ کوئی تھانے دار، کوئی جج، کوئی سپاہی، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بھی سرکاری عہدیدار یہ یاد رکھ لے کہ وہ قوم کا بادشاہ، سردار، حاکم نہیں بلکہ قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ خدمت کرنے کے لیے تعینات ہوتے ہیں۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ اپنی دور خلافت میں بے مثال خدمات دی۔ اور یہ بھی قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا ہے، فرماتے ہیں اگر ایماندار، انصاف والا حکمران ہو تو رعایا آرام سے سوتی ہے، رعایا کو کوئی فکر لاحق نہیں ہوتا۔ عمر فاروق جب حکمران خلیفہ بنے تو رعایا سوتی تھی، اور رات کو آپ پھر پھر کے گلیوں میں، محلوں میں چیک کرتے تھے کسی کو کوئی تکلیف، کوئی، اور آپ نے بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک شہر کے بعد جھوپڑی دیکھی جس میں آگ جل رہی ہے، کوئی مسافر تھے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا میاں بیوی اور بچے مسافر ہیں، مگر وہ لکڑیاں جلا کر پانی اوپر رکھا ہوا ہے، اور بچوں کو کہہ رہی ہے، خاتون ماں کہہ رہی ہے سو جاؤ، جب کھانا پکے گا تو تمہیں اٹھا لیا جائے، اٹھا دیں گے، جگا دیں گے،
اصل میں کھانا نہیں تھا، سفر کی غربت سے بھوکے بچے بلبلا رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اپنے خادم سے کہا چلو بیت المال میں گئے، کہا توڑا آٹے کا میری گردن پر رکھو، میرے کندھے پر توڑا اٹھواؤ، بوری کے آٹے کی بوری۔ غلام کہتا ہے یا حضرت میں جو ہوں میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا رو رہے تھے، فرمایا عمر نے حساب دینا ہے کہ اس کی بادشاہی میں لوگ بھوکے تھے، بچے رو رہے تھے بھوک سے، میں نے حساب دینا ہے، عمر نے حساب دینا ہے، عمر ہی توڑا اٹھائے گا۔ عمر کے کندھوں پر توڑا رکھا اور وہ لے جا کر وہاں ان کے گھر لے جا کر خود آپ نے آٹا گوندا اور ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ نہ صرف انتظام کیا بلکہ رو کر کہہ رہے تھے مسافر مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں چلا، مسافر مجھے معاف کرنا۔ پھر عمر نے مسافر خانے بنوائے۔ کیا بنوائے؟ جگہ جگہ اسلامی شہروں میں مسافر خانے، کھانا ملتا، کوئی بھی مسافر آئے رہے کھانا کھائے۔ مسافر خانہ ثواب یہ عمر فاروق کے دور سے سٹارٹ ہوا۔ اور یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ شوہر باہر بیٹھا ہے اور اندر عورت کی رونے کی آواز ہے، درد کی آواز ہے۔ یہ دروازے ساتھ لگا دو نا، اندر ہیٹ آ جائے گی، دروازے ساتھ لگا دو۔ حضرت ایسے نہیں بس اسی طرح ساتھ لگا دو بھائی، اسی طرح ایسے بس ٹھیک۔ حضرت عمر فاروق گئے جھونپڑی میں، فرمایا بھائی صاحب اندر خاتون کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگا حضرت مسافر ہے، میں ہوں اور یہ میری بیوی، تو میری بیوی بچہ جن رہی ہے، کوئی اور خدمت کے لیے عورت نہیں جو ہیلپ کرے، کھانا راشن نہیں ہے، بھلا ہے عمر کا، سنا ہے وہ بڑے۔ اب اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی عمر ہے۔ آپ گھر گئے اور جا کر اپنی زوجہ بیوی سے کہتے ہیں آج عمر کی مدد کرو، آج عمر کی حکومت میں ایک میاں بیوی مسافر بھوک سے نڈالیں اور اسے سچا بچے کا مسئلہ ہے، آج چل تو دائی بن، میں خادم بنتا ہوں، دیکھنا اللہ رسول کتنے خوش ہوتے ہیں۔ بھائی یہ ہمارے سنہری دور کی باتیں ہیں جو آج ہم تک صرف پڑھ سکتے ہیں، نظر نہیں کہیں آ سکتی۔ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص، اور حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور جا کر کے اس جھونپڑی نے اپنی بیوی کو دائیا بنایا کہ اس عورت کے بچہ جننے میں ہیلپ کر، اور خود کندھے پہ اٹھا کے راشن لے کے آئے، پکایا راشن ساری رات۔ یہ خلیفہ وقت کا بادشاہ اور خاتون اول، جیسے آج کل بڑے فخر سے کہتے ہیں خاتون اول اور یہ بادشاہ، دونوں میاں بیوی ساری رات ادھر خدمت کرتے رہے، کھانا بنا رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں بچے کی پر، اور یہاں تک کہ صبح کی اذانی ہو گئی۔ یہ تھے ہمارے بڑے۔ اور پھر یاد رکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کمال کی شخصیت ہے۔ ایک دفعہ گشت کر رہے ہیں تو اندر سے ماں بیٹی کے بولنے کی آواز آئی۔ آپ یہاں موجود ہیں، سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ کیا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، میرے لیے تو سنا کے میرا حق تو ادا ہو جائے گا۔ آپ نے سنے ملاوٹ کے بادشاہ، پاکستان ملاوٹ کا بادشاہ ہے، ہر کام میں ملاوٹ نہ ہو، باتوں میں چیزوں میں گزارا نہیں، ایک عادت سی بن گئی ہے سب کو، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ عمر فاروق نے رات کے گشت میں ماں بیٹی کا تذکرہ سنا، دیوار کے ساتھ کان لگا کے۔ بیٹی کہتی ہے اماں دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ عمر فاروق نے آرڈر جاری کیا ہے کہ کوئی کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اپنا معیار سوچیں، جو بھی ملاوٹ کرے گا، وہ گجر صاحب ہوں، وہ کوئی ریڑی بان ہوں، وہ پھلوں والے ہوں، سبزی والے ہوں، سب سنو، اور الفاظوں میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں، سب سنو، جو ملاوٹ کرے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے، یعنی وہ مسلمان نہیں رہا۔ جو بھی ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، یہ فرمان رسول ہے۔ اور دنیا میں سب سے ٹاپ نمبر پر پاکستانی مسلمان ملاوٹ میں پہلے نمبر پر ہیں، باتوں میں بھی چیزوں میں بھی، خالص اسلام ڈھونڈ رہے ہیں،
اور پھر یہ ماں بیٹی کی گفتگو حضرت عمر وقت کے اس وقت کے بادشاہ سن رہے، تو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹی کر دے ملاوٹ، عمر کون سا دیکھ رہا ہے، وہ کون سا ادھر دیکھ رہا ہے؟ جیسے آج کل کوئی حکم نازل ہو بھی جائے تو ہم کہتے کیڑا کوئی تھے ویکھنڈے ہے۔ تو بیٹی کا جواب تھا اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ بات عمر فاروق کے دل کو لگی، واپس آ گئے۔ صبح جب دربار لگا اور بھیجا ان کو، ماں بیٹی کو بلوایا اور فرمایا اماں یہ تیرا عمل ٹھیک نہیں تھا، تو مسلمان ہے؟ جی۔ تو مسلمان تو ملاوٹ نہیں کرتا، عمر نہ بھی حکم جاری کرے، جب رسول فرما گئے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، من غش فلیس منا، جو بھی ملاوٹ کرے گا ہمیں سے نہیں۔ اور یہ بیٹی تیری سبحان اللہ کیا بات ہے، تو جنتی بچی ہے، اب تو ایسا کر